امام حسن علیہ السلام بنیادی طور پہ سورۃ الکوثر کی تفسیر تھی، تو فرمایا کہ میری نسل علی المرتضیٰ سے چلے گی۔ تو امام حسن علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا دن ہے، 15 رمضان کی شب ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا جو چہرے انور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے جو نام تھے یہ حسن اور حسین سے پہلے تاریخ میں نہیں تھی، نام ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے پردوں میں اس کو چھپایا ہوا تھا اور انسانوں کی عقل سے یہ نام محو کر دیے تھے کہ کوئی یہ سوچ نہ لے۔ علی بھائی 15 رمضان تک ہم پہنچ چکے ہیں اور 15 رمضان کو ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ اہل بیت کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں ایک تو یہ میرا محبوب موضوع ہے، اللہ وہاں میری زبان نہیں بولتی، میرے جسم کا ایک انگ انگ بولتا ہے۔ اللہ امام حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام بنیادی طور پہ سورۃ الکوثر کی تفسیر تھی، اس کا پہلا اظہار تھا۔ اللہ نے جو حضور سے فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، بس اس کثرت کا تقاضا بنتا ہے کہ آپ قربانی کیجیے اور نماز پڑھیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان۔ پس منظر یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادگان پیدا ہوتے اور وصال فرما جاتے، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت قاسم پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کو حضرت طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، 3 صاحبزادگان پیدا ہوئے، وصال ہوتا گیا اور بیٹیاں حیات تھیں، تو انہوں نے جو اپنا دشمنان تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ جب بیٹا نہیں ہے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیرامیٹرز لوگوں کے بدلے۔ پھر حضرت آخری دفعہ جب حضرت خدیجہ امید سے ہوئی، اب پورے قبائل کی اور 10 سال گزر چکے تھے اعلان نبوت کے اور بڑے شدید مشکلات میں، تو اب ان کو اور باقی بیٹے فوت ہو چکے تھے، اب تھا کہ جی اب وارث آنے والا ہے وارث، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہو گئی۔ تو یہ سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ابتر ہو گئے، ابتر کا لفظ بولا، اللہ نے وہ لفظ کوڈ کیا کہ محبوب یہ کہہ رہے ہیں آپ ابتر ہو گئے، یہ ابتر ہوں گے، آپ دیکھیں تو صحیح آگے ہوتا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سے پھر حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین کے علی اور میرے بیٹے ہونے میں فرق کرے، یعنی یہ کہے کہ یہ رسول اللہ کے نہیں بلکہ علی کے بیٹے، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، ہاں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نسل اس سے چلاتا، لیکن میری نسل علی المرتضیٰ سے چلائے گا۔ اللہ کتنی بڑی بات، وہ آپ اس لنک کو جوڑے نا، وہ پہلے جو بات انا وعلی من نور واحد، اللہ، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ میری نسل علی المرتضیٰ سے چلے گی۔ تو امام حسن علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا دن ہے، 15 رمضان کی شب ہے، اور حضرت امام حسن ولادت کے بعد جو پہلا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، سمجھے۔ اور امام حسن علیہ السلام کا جو چہرے انور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، سر سے لے کر ناف تک امام حسن اور بطن سے لے کر پاؤں تک امام حسین۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حسن اور حسین اکٹھے کہیں آتے، چونکہ عمر میں فرق نہیں تھا، 1-1.5 سال کا فرق تھا، تو یہ اکٹھے کہیں آتے، اکٹھے چلتے ہوتے تو ہمیں پوری رسول اللہ نظر آتے۔ اللہ، یہ تو 2 مل کے رسول اللہ کی شبیہ بنتے تھے، لیکن حسین کو اللہ نے ایک بیٹا ایسا بھی دیا تھا جو پوری رسول کی شبیہ تھا، علی اکبر جن کا نام تھا، جناب علی، وہ رسول اللہ کی شبیہ تھی۔ تو یہ جناب امام حسن پیدا ہوتے ہیں، اور اپنا وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب یہ جو بنو امیہ کے 90 سال کی حکومتیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ایک حسن نے اپنی ایک ٹھوکر پہ اڑا کے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو دشمنان رسول تھے، جو بعد میں دشمنان اہل بیت بن گئے، جن کو ناسبی کہتے ہیں، وہ اصل میں اہل بیت سے دشمنی نہیں تھی، وہ رسول سے ہی دشمنی تھی۔ لیکن جب رسول کو حکومت مل گئی تو ظاہر ہے یہ لوگ سیاسی ہوتے ہیں،
تو پھر یہ کھل کے سامنے نہیں آتا. نہیں آتے. پھر انہوں نے پینترا بدل لیا، آل رسول کو نشانہ بنایا، آل رسول کی طرف تیر کھینچا، لیکن نشانے پہ رسول ہی رہا. سمجھے؟ تو امام حسن علیہ السلام ان جو بدبخت تھے ان پر پہلی کاری ضرب تھی اللہ کی طرف سے. سمجھ آئیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اب دیکھیں نا، بچے ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا بچہ بھی ہے کہ باپ نام رکھے اور اللہ جبرائیل کو بھیجے کہے نہیں یہ نام نہیں رکھنا، یہ نام رکھنا. یہ نا اللہ اکبر. امام حسن اور امام حسین دونوں کے ساتھ یہی ہوا، دونوں کے ساتھ. اللہ اکبر. حضور تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے کہا نام کیا رکھے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ حرب. حضور نے کہا نہیں، حاذا حسن، هذا حسن. نہیں اللہ یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے. حسن ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے جو نام تھے یہ حسن اور حسین سے پہلے تاریخ میں نہیں تھی، یہ نام ہی نہیں تھے. نام ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے پردوں میں اس کو چھپایا ہوا تھا اور انسانوں کی عقل سے یہ نام محو کر دیے تھے کہ کوئی یہ سوچ نہ لے، سوچے نا، یہ اسلام کی طرف آئے نا. ہاں. تو یہ جن کے نام اتنے بابرکت ہوں کہ اللہ کے نور کے حجابوں میں رہیں، اللہ وہ وجود کتنے بابرکت ہوں. اللہ اکبر. اور پھر جن وجودوں کے اندر رسول اللہ کا خون دوڑتا ہوگا اللہ اکبر. وہ کتنے بابرکت ہوں. برکت ہے. لوگ بھاگتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جناب بال مبارک مل گیا، ہمیں جی کرتے کا دھاگا مل گیا. تو جن کو رسول اللہ کندھوں پہ چلا کے پھرتے تھے وہ کتنے مبارک ہوں گے. جو رسول اللہ کے بستر پہ سوتے تھے وہ کتنے مبارک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اونٹ بنتے تھے اور وہ اوپر سوار ہوتے تھے وہ کتنے مبارک ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے نماز، فرض نماز کے سجدے طویل کر دیتے تھے وہ کتنے مبارک ہوں. اللہ. تو لہٰذا حضور نے فرمایا کہ جو حسن سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو حسین سے لڑا وہ مجھ سے لڑا. حضور نے جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. ٹھیک ہے، جو جس سے یہ غضبناک ہے اس سے میں غضبناک، جس سے یہ بیزار ہے اس سے میں بیزار، جس سے یہ محبت کرتے ہیں اس سے میں محبت. اللہ. تو لہٰذا امام بس اب ختم کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ کہ ہمیں ان کی محبت کے ساتھ ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. امام حسن اپنے گھر جا رہے تھے اور ایک شخص تھا وہ قرض دار تھا، وہ رو رہا تھا. امام حسن سے اس نے اپنی حاجت بیان کی. آپ نے خادم کو حکم دیا 8 سے 10 ہزار درہم، یہ بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم ہے. اس کا قرض تھا، آپ نے منگوا کے دے دیا اور گھر روتے ہوئے آئے. خادم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے اس کی مدد کر دی. فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سوال کی زحمت اٹھانی پڑی. اللہ مجھے اس سے پہلے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے تھا. اللہ. اہل بیت اطہار کی یہ سیرت ہے، ان کو اپنانا چاہیے. اللہ.